الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، زمانے میں ہر معاشرے میں 3 قسم کے طبقات ہوتے ہیں. ایک سب سے اوپر والا طبقہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسنے والا طبقہ ہے، اور ایک درمیانہ طبقہ ہوتا ہے جو کبھی تیسرے درجے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور کبھی وہ بڑے طبقے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ پسے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے، غربا کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو ملک کی وراثت اور امامت ہے وہ بڑے لوگوں کو نہیں دینا چاہتا، نہ درمیانے طبقے کا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بلکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ القصص کی آیت نمبر 5 ہے وہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ روئے زمین کے کمزوروں پر، پسے ہوئے لوگوں پر احسان کرے اور انہی کو ملک کی وراثت اور امامت یعنی حکومت دے. یہ اللہ کی منشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو پسے ہوئے لوگ تھے وہ بنی اسرائیل تھی، اور پیسنے والا تھا وہ فرعون تھا. لیکن یہ صرف ان اسرائیلیوں کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے احکامات اٹل ہوتے ہیں. اس کا قانون ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ اسرائیلی ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں. تو سنت اللہ التی، جو اللہ کی جو سنت ہے، لا تبدیل علی سنت اللہ، کہ وہ اللہ کی سنت جو قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ان کے اٹل فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ صرف فرعون اور اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، آج کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہے. دوسری آیت میں اس کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پسے ہوئے لوگوں کو حکومت دے دیں تو یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور تمام امور کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی انجام ہونا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو، جو پسے ہوئے لوگوں کو میں حکومت دوں گا تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی عبادات ہوں گی،
زکوٰۃ دیں گے، یہ معاشیات کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حل ہوگا، زکوٰۃ معاشیات کے لیے ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں سماجیات کے بارے میں آیا ہے، اخلاقیات کے بارے میں آیا ہے کہ برے کاموں سے وہ منع کریں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے میں دبے ہوئے لوگ ہیں، غلامی کی حد تک ان کی بود و باش ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکومت سے نوازنا چاہتے ہیں اور انہی کو ملک کی وراثت دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ جو آج علماء کا طبقہ پیدا ہوا ہے، یہ پسے ہوئے لوگوں میں آتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان کے والدین کیا کرتے تھے؟ وہ اسکولوں میں بچوں کو داخل نہیں کر سکتے تھے، نہ کسی بڑے بڑے اداروں میں داخل کر سکتے تھے، تو پھر وہ مدرسے میں بچوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہاں چلو کم از کم دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ پھر یہ طبقہ جو تھا، یہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ بچے گئے، پھر یہ جوان ہوئے، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا کیونکہ یہ کسی دنیاوی ڈگریوں کے ہولڈرز نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے پھر اپنی روزی کا جو ذریعہ بنایا، وہ چندے اکٹھے کیے، مسجدیں بنائیں اور اس کے امام اور خطیب بن کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے بھی وہی سلسلہ بچوں کو پڑھانے کا۔ یہ جو پیداوار ہے علماء کرام کی، جو آج تو خیر ماشاءاللہ بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو اب وہ پیسنے والوں کے درجے میں چلے گئے ہیں، اب وہ پسے ہوئے طبقہ نہیں ہے، لیکن آج بھی اکثریت جو ہے وہ پسے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ تو ان پسے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عنایات سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ان کو رستہ معلوم نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا کوئی عالم دین جو ہے، اب وہ اپنے آپ کو عالم دین تو نہیں کہتے، وہ عالم مذہب کہتے ہیں، مذہبی علماء، مذہبی اسکالرز، جو کہ مذہب جو ہے وہ قرآن کریم یا کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا۔ اس پہ میں نے پہلے بھی بہت سارے علماء کو چیلنج کر رکھا ہے کہ کوئی عالم دین مجھے قرآن کی روح سے یا مذہب کی حدیث میں سے یہ ثابت کر دے کہ مذہب جو ہے وہ جائز ہے، تو مجھے اس کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے، میرا خون بھی معاف ہوگا۔ لیکن آج تک کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الاسلام اس نے میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کرام جو پسے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر اور بہت سارے، اب تو تیسرا جو درمیانی طبقہ وہ ختم ہو چکا ہے، اب تو یہ پیسنے والے رہ گئے، یہ پسنے والے رہ گئے، دو ہی طبقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی خواہش ہے کہ وہ ان پسے ہوئے لوگوں کو حکومت بھی دے اور ان کو امامت بھی دے، تو اس کے لیے ان لوگوں کو یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، در حقیقت یہ کافرانہ نظام ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء جن کے پاس 2-4 لاکھ روپے، 2-4 لاکھ بندہ ان کو نظر آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم پارٹی بنا لیں اور الیکشن میں حصہ لیں، اور پھر جوتے کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ الیکشنوں میں لوگ ان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ وہ دیں گے بڑے لوگوں کو، جن کے پاس کاریں ہیں، جن کے پاس جہاز ہیں، جن کے پاس بنگلے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس جگیر ہے، تو ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ ان علماء کو تو نہیں ووٹ دیتے نا۔
اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے، لیکن آج تک وہ 10 سیٹیں نہیں لے سکے الیکشن کے ذریعے سے، کسی سے میل ملاپ کر کے 2-4 سیٹیں وہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام ہے، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ تو بھائی اس راستے پہ مت جاؤ جو کافرانہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تم کو منع کرتا ہے کہ یہ کافرانہ نظام ہے، یہ شیطانی نظام ہے، اس میں حصہ نہ لو، لیکن آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس پہ میں اور کسی اور موقع پہ بات کروں گا۔ تو میں آج صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پسے ہوئے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں، ان الیکشنوں کو خیر بات کہہ دیں، ان میں حصہ نہ لیں۔ جو علماء اس میں حصہ لیتے ہیں در حقیقت وہ کافرانہ نظام کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ تو اس دین اسلام نہ تو پرچی کے ذریعے آیا تھا، بہت بڑا انقلاب، دنیا کا بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ دین اسلام آیا، وہ پرچی کے ذریعے نہیں آیا تھا، بلکہ قلوب کی تبدیلی کے بعد آیا تھا۔ اور اسی طرح دنیاوی جو انقلاب آئے، رشیا میں آیا یا چائنا میں آیا، وہ بھی پرچی کے برون منت نہیں ہے، وہ بھی ایک جد و جہد کی، انہوں نے مسلسل ایک جہاد کیا اور آخرکار انہوں نے اپنا مقصد پا لیا۔ تو اسلام نہ تو پرچی کے ذریعے آیا تھا اور نہ اس کا عمل درآمد ہوگا پرچی کے ذریعے سے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ایران کی مثال ہے، امام خمینی نے پرچی کے ذریعے انقلاب نہیں برپا کیا تھا، ایک جہاد کیا۔ اس جہاد میں بھلے بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا، لیکن باقی لوگوں کو تو سکون ملا، وہ تو اپنے دین کے مطابق وہ اپنی حکومت چلا رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اسلام نہ تو پرچی کے ذریعے آیا تھا اور نہ ہی اس کا جو عمل درآمد ہونا ہے وہ پرچی کے ذریعے ہوگا۔ جب بھی ہوا ایک جہاد کے ذریعے سے ہوگا، لوگوں کے قلوب چینج کرنے سے ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ ان پسے ہوئے علماء کی، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس بڑے انقلاب کے ذریعے سے اس ملک میں اسلامی نظام قائم کریں۔ یہ پرچی کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ تو میں ان لوگوں کو یہی دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا را یہ وقتی فائدے اس چھوڑ دیں، آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو کر ایک جماعت کی شکل میں جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا، وہ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ورک اینڈ ورشپ نیور گو انوارڈڈ۔ اگر آپ ایک اچھا مقصد لے کر لوگوں کو تلقین کریں گے، ان کو اسلام کی طرف راغب کریں گے، تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ یہ مسئلہ، یہ منصب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ آج وہ علماء کدھر گئے جو ختم نبوت کی باتیں کرتے تھے؟ آج تو تمہارا پرائم منسٹر بھی خاتم النبیین پر اس کا بھی ایمان نہیں ہے، اس کے جو چمچے ہیں، اس کے جو بغیرت وزیر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاتم النبیین کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدارا عقل کے ناخن لو۔ ابھی آپ اس بات پر نالا ہیں کہ یہاں ہندوؤں کے لیے ایک مندر بنایا جا رہا ہے، ابھی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہاں یہودیوں کے لیے ٹیمپل بنایا جائے گا۔ تو خود عقل کے ناخن لیں اور خدارا منظم ہو کر اس ملک میں جہاد کریں، اور پرچی کے ذریعے سے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، جہاد کریں، جہاد میں آپ کی عزت و آبرو بھی رہے گی، اور آپ جو مشن ہے آپ کا وہ بھی کامیاب ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ بات میں کرتا رہوں گا، آگے چلیں گے۔ تو آج کی بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور تمام پسے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے اور وہ راہ مستقیم پر چلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔